عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ لیے ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف پروگرامز، مختلف سلسلے آپ دیکھتے ہیں، اور سب سکھانے کے لیے، بہتری کے لیے، تربیت کے لیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ تو آخرت کا ہے، نیکیاں، اجر و ثواب۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، اور میں ٹاپک بھی بتاؤں گا، مبلغین کی زیارت بھی کرواؤں گا آپ کو، اور چونکہ آج موضوع بھی بڑا ایسا ہے کہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جم کر بیٹھیں گے بھی۔ گھر اور معاشرے میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صلاحیتیں بڑھائیے، اپنی سکلز امپروو کیجئے۔ ہر بندہ چاہتا تو ہے، ہو نہیں پاتا۔ جب اسکول لائف میں آتے ہیں تو اسٹارٹ میں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پڑھ پڑھ کے یا بڑھ بڑھ کر منزل پر چند لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ پھر بڑی جو کی پوسٹ کہلاتی ہے اس پر بھی چند ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اگر دینی تعلیم دیکھی جائے تو ناظرہ، حفظ، درس نظامی کرتے کرتے مفتی کے منصب پر چند ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اگر فیلڈز دیکھ لی جائیں تو کامیاب تو بظاہر یوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پاس ہو گئے، لیکن اے پلس، فرسٹ نمبر، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ چند ہی لوگ آتے ہیں۔ اچھا، یہ آنے والے بھی کسی بڑی جگہ پہنچ پاتے نہیں پہنچ پاتے۔ تو صلاحیتیں بڑھائیے، اپنی سکلز امپروو کیجئے۔ تو آج اس پر انشاءاللہ ہماری ڈسکشن ہوگی، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے میں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ تو ان کی جب آپ زیارت کریں گے تو آپ کا اور دل کرے گا کہ ہم بیٹھیں، دیکھیں، سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے اسد مدنی بھائی، ثوبان بھائی، ماشاءاللہ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کا بھی آنا قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کل جو دور ہے، میل ہو، فیمیل ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ایک بوڑھا ہو کر اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ اب وہ مزید اسٹرگل نہیں کر سکتا، تو وہ 50 پلس بھی آج کل نہیں کہلاتی، 60 پلس پہ بندہ جاتا ہے تو یوں سمجھ لے جیسے ریٹائرمنٹ کی عمر ہے۔ تو پھر اس کا ایک جذبہ اور ایک وہ بعض اوقات سرد بھی پڑ جاتا ہے، اور اس کو آگے چارم نظر نہیں آتا کہ اب میں کیا سیکھوں، کیا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی گزار لی۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آگے پریکٹیکل لائف تک بندے کو سیکھتے رہنا چاہیے، لرننگ موڈ میں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ وہ نہ کرنے سے بندہ امپروو اپنے آپ کو نہیں کر پاتا، اپنی صلاحیت نہیں بڑھا پاتا۔ بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں۔ تو آج کل دیکھیں جدید دور ہے، اب آج کے دور میں کوئی مقصد کہے کہ نہیں میں نے سائیکل پہ ہی فلاں جگہ جانا ہے، اور تو وہ کتنی سائیکل چلا لے گا، کتنا سفر طے کر لے گا۔ بلکہ ورژن بڑھتے 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 گاڑیوں میں بھی، تو آٹومیٹک گاڑیاں، تو پھر ہائیبرڈ گاڑیاں، تو پھر بندہ امپروو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب آئی ٹی سیکٹر میں آ جائیں تو اگر کوئی اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور وہ نارملی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کھاتا لکھنا، اب وہ کہے کہ میری ایکسپرٹیز اس میں ہے، تو اب اس کو آج کل کے جاب میں کہاں۔ تو اس کی پوری ایک ہے کہ سافٹ ویئر یوز کرنا سارا، یہ پہلے ایکسل پر آئے، پھر سافٹ ویئر پر آئے، اب اس میں بھی نئے نئے ورژن آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا موبائل دیکھ لیں کہ یہ بھی اپ ڈیٹ ورژن مانگتا ہے، اگر اس کو بھی اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو اولڈ ورژن پر بعض اوقات بعض موبائل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو دینی طلباء بھی آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دینی ماحول میں لوگ آتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بڑھ جاتے ہیں، کچھ نہیں بڑھ پاتے۔ تو پہلے تو ہم اپنے اسد مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں کہ صلاحیتیں بڑھائیے، اس سے متعلق جو ہے وہ ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جتنی زیادہ کریٹیویٹی دین اسلام میں ہے، یہ کسی
اور نہ مذہب میں ہو سکتی ہے، نہ وہ لوگ کے جو لا دین ہیں ان کے نزدیک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرمانے والا، اللہ پاک ہی صلاحیت عطا فرمانے والا، اور اللہ پاک ہی بندوں کی رہنمائی کرنے والا۔ بے شک۔ تو وہ دین کہ جو اللہ پاک کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو وہ اس معاملے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اور جب سے انسان دنیا میں آیا، اور سب سے پہلا جو انسان زمین پہ جو تشریف لائے حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام، تو اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنے سکلز کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنی چیزوں کو کریٹ کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایک تو بیسک کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ کے اندر کلیئر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بندہ اس کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ بہت ساری مسٹیکس عموماً یہ ہوتی ہیں لوگوں کی کہ اپنا جو کمپیریزن ہے وہ نارمل سے ہٹ کر اسپیشل چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے ہیں، چونکہ ہم صحیح۔ صلاحیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جو عمومی صلاحیتیں ہیں وہ تقریباً لوگوں میں برابر رکھی ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے صلاحیت کا فی نفسی ہی ہونا، اور دوسرا ہے اس کو استعمال کرنا۔ صحیح۔ تو جو بیسک ایک صلاحیت ہے وہ تقریباً نارمل لوگوں میں وہ سملر ہوتی ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہوگا۔ صحیح۔ تو ایک تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم سارے ہی اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہیں، سارے امام اعظم بننا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی مثالیں صدیوں میں اکا دکا ہوتی ہیں، اور ان کی صلاحیتوں سے ایک عام شخص اپنے آپ کو کمپیریزن نہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہیے۔ ہم دار ہے کہ اپنے آس پاس، گاڈ گفٹڈ۔ ہاں جی، گاڈ گفٹڈ ہیں، وہ ایک اسپیشل لوگ ہیں، وہ یعنی کہ نارمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اتنی محنت کر کے اعلیٰ حضرت بن جاؤں گا، یہ نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں۔ تو عام، چونکہ ہمارے ویورز کے اندر ظاہر ہے کہ سارے آئنسٹائن تو نہیں بیٹھے ہوئے، ایک عام ویورز ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ میں جس صلاحیت کو اپنے اندر بڑھانا چاہتا ہوں، یا میں جو کمپیریٹیولی دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنے جیسے نارمل لوگوں کو دیکھوں۔ صحیح۔ ہاں، اس کے اندر پھر اپنے سے بہتر کو دیکھوں، ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ پاک نے جو بنیادی انسان کی صلاحیت ہے، ہاں، اب اس میں سے کون کس کو کتنا امپروو کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مثال ہے، ہم تین یہاں پر بیٹھے ہیں، صحیح۔ ہم تینوں کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشلٹی ہوگی جو دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا اس کو نہیں ایڈاپٹ کر سکتا تھا، صحیح۔ لیکن آپ نے کسی ایک خاص چیز پر زیادہ توجہ دی ہوگی، آپ اس میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کسی اور خاص چیز پر توجہ دی ہوگی، یہ اس میں آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو ایسے ہی ہمارے ویورز اپنے آپ پہ اگر غور کریں گے تو ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں یا امپروو کرتے ہیں جس میں ہم توجہ کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ایکسپیکٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، پھر انشاءاللہ آگے اس پر بات کریں گے کہ بنیادی طور پر جو بالفعل ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے وہ اللہ پاک نے تقریباً لوگوں کے اندر سملر رکھی ہیں، اور جو اس پر بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کا بھی تقریباً یہی کہنا ہے۔ دوسرا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کس چیز کی صلاحیت حاصل کرنی ہے جو کہ ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے، اس میں ایک بڑی ہی پیاری آیت کریمہ سے ہمیں رہنمائی بھی ہے اور سیٹسفیکشن بھی ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی سکل ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، تو کیا میں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا۔ تو اس میں ایک بڑا ہی پیارا ہم سب کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جس چیز کا تقاضا شریعت نے ہم سے کیا ہے، اللہ پاک نے اس کی صلاحیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ واہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کسی چیز کا تقاضا ہو اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سبحان اللہ۔ کہ اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، یہ تو رب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اگر مجھ سے شرعاً کسی چیز کا تقاضا ہے، دیٹ مینس کہ اللہ پاک نے مجھے اس چیز کی صلاحیت اور ایبلٹی عطا کی ہے۔ آپ نمازی کو دیکھ لیجئے، بہت خوب۔ جس کی ٹانگ نہیں ہے تو اس سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، صحیح، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ جس کا جو ہے وہ ہاتھ ہی کام نہیں کرتا تو اس سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ قیام کے اندر جو ہے نا ہاتھ کو یوں ناف کے نیچے باندھے، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں ایک چیز۔ تو زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جس کے اندر شرائط پوری ہیں، جس پہ شرائط نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ قربانی کا تقاضا ہے تو اس کا نصاب ہے، شرائط ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان سے اللہ پاک نے یا دین نے جو تقاضا کیا ہے اس کی صلاحیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہاں، اس کے اندر پھر لیولز ہیں،
کہ کوئی اگر اس کو استحباب کے درجے میں جا کر، نفل کے درجے میں جا کر یا سنت کے درجے میں جا کر مزید آگے بڑھتا ہے، آگے کرتا ہے۔ اور جو دوسرا ایکسپیکٹ ہے کہ جب سے نبیوں کے ساتھ آپ دیکھیں، انبیاء کرام کے ساتھ ہمیشہ سے باصلاحیت لوگ رہے، نبیوں کے ساتھ جو بھی لوگ منسلک ہوئے، ایمان لائے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ اس امت کی بات کریں تو قیامت تک کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائیں، اور وہ جو گروہ تھا صدیق اکبر سے لے کر ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام تک، تو ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا بات ہے۔ تو اگر ہم یوں غور کرتے ہیں، آپ نے کہا اسلام کیا کہتا ہے، تو اسلام تو انسان کو ایک بہترین ہیومن بینگ دیکھنا چاہتا ہے، اور دیر از نو لمٹ کہ آپ جو ہے وہ یہ 2-4 چیزیں سیکھ کر بس کر دیں۔ نہیں، آپ بزرگوں کی، صحابہ کی، جس کی بھی سیرت کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر صلاحیتوں کا ہمیشہ سے اضافہ ہی ہوتا رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ٹائم کم پڑ جائے گا۔ چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف۔ صوبان بھائی، اسکلز، یوں تو ماشاءاللہ آپ کے کئی اس پہ بیانات اور بڑے لیکچرز ہیں، یہ ضروری کیوں ہے؟ بندہ نارمل نہیں رہ سکتا کہ ٹھیک ہے میں جیسا ہوں چل رہا ہوں، کیوں بڑھاؤں بھائی، کیوں محنت کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو جب دن کا آغاز ہوتا ہے ہمارا، تو اس کے اندر ایک سوال انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میرا دن آج کیسے گزرے گا؟ صحیح۔ اور ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا دن آج کیسے گزاروں گا؟ تھوڑا سا لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لیکن انسان انچارج بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تھوڑا سا اگر انسان سوچے کہ انچارج کون ہے، یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے علی بھائی، کہ انچارج کون ہے، ہوز دا انچارج، کیونکہ انچارج جو ہوگا بات اس کی مانی جائے گی۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹریٹ یور باڈی ریگریسلی اے لٹل بٹ، تھوڑا سا اپنے جسم کو نا، وہ اردو میں کہتے ہیں رگڑا لگاؤ۔ صحیح۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مانتا نہیں ہے بات۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جاگنگ کر رہا ہے، واکنگ کر رہا ہے، خاص ڈسپلن کے ساتھ رہ رہا ہے، کچھ کھانے چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ کھانے کھا رہا ہے، اور بھوکا رہ رہا ہے، جس طرح بزرگان دین روزے رکھا کرتے تھے، اور بھی تھوڑا سا بظاہر ان کی جگہ سونے کی ایسی ہوا کرتی تھی، کھانے کا انداز ایسے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا انسان ریگریسلی اپنے آپ کو جب ڈیل کرتا ہے۔ ہرمیسس ایک ٹرمینالوجی بھی ہے جس میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان اپنے جسم کو تھوڑا سا رگڑا لگاتا ہے نا، اس وقت جسم دماغ کی بات مانتا ہے، ورنہ جسم دماغ کی بات نہیں مانتا۔ یہ جو اکثر لوگ ہم سے آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نیک بن نہیں پا رہے، کوشش کرتے ہیں، نیتیں روز کرتے ہیں، نیت ٹوٹ جاتی ہے، کوشش رائے گاں چلی جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جسم دماغ کی بات ہی نہیں مان رہا۔ تھوڑا سا جب آپ اس کو ریگریسلی دیتے ہیں، اپنے آپ کو دن کا ٹائم ٹیبل آپ دیں، اس کو بتائیں کہ دن کے ٹائم میں نے یہ کرنا ہے، اور جس وقت آپ تھوڑا سا لفظوں کو چینج کریں گے، آپ کی لائف میں چینج آ جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے سوچیں ہوتی ہیں، تھاٹس، وہ سوچیں الفاظ بنتی ہیں، صحیح۔ الفاظ بلیف بنتے ہیں۔ یا بلیف سے میرا مطلب ہے پختہ یقین، وہ جو دماغ میں پرنٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، جو کھرچ کے بھی نہیں اترتی، اور وہ پھر آپ کی زندگی میں ریزلٹس کی طرف جاتی ہیں، ایکشن بن جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، زندگی تو بڑی جلدی سے گزر رہی ہے، مواقع گزر رہے ہیں، چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے۔ اب یوں سوچے کوئی بندہ 75 سال کا ہے، 75 سال کا مطلب یہ کہ اسے صرف 75 بڑی عیدیں دیکھی ہیں، صحیح۔ اس نے صرف 75 بہاریں دیکھی ہیں، 75 آم کے سیزن دیکھے ہیں اس نے صرف، صحیح۔ اور اس نے اپنے بچے کی بھی 25 سالگرہیں دیکھی ہیں یا 30 دیکھی ہیں۔ اب وہ یہ بھی سوچے کہ ایک سالگرہ بچے کی تھی، اگلی سالگرہ تک اس کے بچے کی کون سی صلاحیت اس کی وجہ سے بڑھی۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر اس کمرے کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے اور وہ سب سے اسٹوپڈ ہے، اسٹوپڈ سے مراد کم علم ہے اور اتنا نہیں ہے اسمارٹ، تو یہ غلط بات ہے، اس کو نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس کمرے میں سب سے زیادہ اسمارٹ ہے نا، تب بھی یہ کمرہ اس کے لیے نہیں تھا، صحیح۔ وہ کہیں اور جاتا جہاں اس سے بھی بڑے لوگ ہوتے اور ان سے وہ سیکھتا اور آگے بڑھتا۔ صحیح۔ یعنی اگر میں ایک بیلنس پرسنالٹی ہوں، لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مجھ سے سیکھ رہے ہیں، مجھ سے سمجھ رہے ہیں، تو ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو مجھ سے سیکھ کے بڑھ رہے ہیں۔ میرا فائدہ کب ہوگا؟ میں کیسے بڑھوں گا؟ میری صلاحیت، میری پروگرس، میری ڈیولپمنٹ، میری انہینسمنٹ، میری سیلف پروگرس وہ کہاں گئی؟ صحیح۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ اور پروگرس اور سکلز انہینسمنٹ ہے وہ کس انداز سے اور کہاں ہوگی۔ دیکھیے علی بھائی، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امپلائڈ، ایک ہوتا ہے امپلائیبل، ان دونوں میں فرق ہے۔ صحیح۔ امپلائڈ کا مطلب ہے کہ اس کو نوکری ملی ہوئی ہے، امپلائیبل کا مطلب ہے کہ نوکری ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو ہر وقت نوکری مل سکتی ہے۔ صحیح۔ He is ready for that. He is fit for that. His skill set is above the market level. صحیح۔ دیکھیں، امپلائیبل نوکری آپ کی عارضی ہے،
لیکن آپ کی صلاحیتیں عارضی نہیں ہیں. کیا بات ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ورک ہارڈ, ایک ہوتا ہے تھنک ہارڈ. صحیح. دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک ہی آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر ایک بندے کو 3 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور اسی آرگنائزیشن ایک بندے کو 20,000 روپے مل رہے ہیں. سوچے تو صحیح, دونوں کا محلہ بھی ایک, والدین کی بھی ایک ہی جیسی, وہ سارا ذات بھی ایک, دونوں نے اسی کراچی کی گٹا مٹی سے گزر کے سڑکوں سے, استاد بھی ایک, تعلیمی ادارہ بھی ایک, تنخواہ میں فرق کیوں ہے؟ اس کا مطلب they are paying you for your value, not for your time. وہ آپ کے وقت کے پیسے نہیں دے رہا, آپ کی ویلیو کے پیسے دے رہا ہے. بالکل صحیح. تو اگر آپ چاہتے ہیں میں کچھ ہٹ کے زندگی بسر کروں تو سب کام ہٹ کے کریں نا. مسکرائیں بھی ہٹ کے, ہاتھ بھی ہٹ کے ملائیں, ڈگری بھی ہٹ کے لیں, سونے کا جاگنے کا وہ بھی ہٹ کے بنائیں. سکلز ایسے تھوڑی آتی ہیں علی بھائی. there is no shortcut, there is no easy way. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دنیا میں. there is toil, سخت محنت. there is hard working, سخت ترین محنت. there is blood, خون نکلتا ہے. early morning, صبح اٹھنا پڑتا ہے. late night, رات لیٹ جاگنا پڑتا ہے. frustration, جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ریہرسلز بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. فیلئر, بار بار نقصانات ہوتے ہیں. تب جا کے یہ نمایاں لوگ جو نظر آتے ہیں ان کو آپ دیکھیں, جا کے ہسٹری پڑھیں. تھال پہ رکھ کے کون آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا کہتا ہے کہ یہ لے لو, یا تمہارے لے کر آیا تھا. تو یہ جو اسکل سیٹ ہے, آپ جو کہ صلاحیتیں, اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ کا مینٹور ہے کہ آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کون آپ کا مینٹور ہے. اور نمبر 2 آپ کا انوائرمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا انوائرمنٹ کی طرف سے آپ کو ڈیفین ہو رہی ہے. لیکن سب سے بہترین چیز جو ہے نا, جو گیم چینجر ہے, وہ ایک صلاحیت جو آپ میں لازمی ہو, جو باقی ساری صلاحیتوں کو تڑکا لگائے گی, وہ ہے فوکس. صحیح. فوکس, فوکس اینڈ فوکس. آئی ول ریپیٹ اٹ 1000 times فار ایوری ون. آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہاں رہ کے کریں. میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت, تو میں یہاں بیٹھا ہوں, جسم میرا یہاں ہے, ذہن میرا کہاں ہے. دیکھیں, if you not focus you will not learn, and if you will not learn you will not progress. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے آپ سیکھیں گے نہیں, اور سیکھیں گے نہیں تو بڑھیں گے نہیں. تو اپنی توجہ پہ توجہ دیں. کیا بات ہے. اپنی توجہ پہ توجہ دیں. وہ توجہ کہاں ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایبزارب کرنا سیکھیں. ٹرائی ٹو ایبزارب. ہمارے ایک دوست ہے, وہ پہاڑی علاقے کی طرف جائے نا تو انہیں پہاڑوں سے عشق ہے, اور پہاڑ پہ پڑی برف, وہاں پائن ٹریز, خاص قسم کے درخت ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کا ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہاں اڑتے پرندے, بہتے جھرنے, خوبصورت روڈز, سبزہ, بہت کچھ ہے. وہ سب ایبزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں. جیسے ایک فوم آپ پانی پہ رکھے تو وہ جذب کرتا ہے. اچھا, وہ سارا جذب کر کے ہمارے پاس آتے ہیں نا, تو ہمیں سناتے ہیں, اور وہ اس طرح سے سناتے ہیں کہ شاید ہم بھی جاتے ہیں نا, ہم وہ نہ دیکھ سکتے, وہ کر جو وہ سنا دیتا ہے. اور وہ کھانے کی بھی جب بتاتا ہے نا کہ کھانا کیسے تھا, اس کا ذائقہ منہ میں آنے لگتا ہے. تو یہ دونوں صلاحیتیں ضروری ہیں. اچھا آبزرو کرنا, اچھا دیکھنا, اور جو دیکھا اس کو اچھی طریقے سے بتانا, یہ بھی ضروری ہے. بوتھ دا اسکلز آر امپورٹنٹ. تو جس وقت آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو, آپ کو وہ صلاحیت جو بھی آپ لے رہے ہیں میگنیفائی ہو کے آتی. دیکھیں ابھی میں بول رہا ہوں, صرف اگر میں بول بھی رہا ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, موبائل بھی یوز کر رہا ہوں, کھانا بھی کھا رہا ہوں, ابھی میں صرف بول رہا ہوں, میری توجہ 100% بولنے پر ہے. اگر میں 4 کام کروں گا تو ہر کام پہ توجہ 25% ہوگی. رزلٹ بھی 25% آئے گا ہر کام کا. تو فوکس از ویری امپورٹنٹ. اور دیکھیں جب بھی آپ جاتے ہیں, یہ کوشچن تو بالکل ہی آؤٹ آف رول ہے نا کہ آپ نے صلاحیتیں کیوں سیکھنی, پھر آپ پیدا کیوں ہوئے تھے, وائی یو آر ان دس ورلڈ, آپ اس دنیا میں آئے کیوں, اگر آپ صلاحیتوں کو ہی اومٹ کر دیں گے. ہر چیز ہی صلاحیت ہے. everything which will pay you, which will enhance you, which will promote you, which is your brand. آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کا برانڈ ان کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جس وقت آپ بیٹھ رہے ہوں, آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے فوکس کی بات کی کہ knowledge can never be pushed, knowledge is always pulled. علم کبھی بھی دھکیل کے دماغ میں نہیں ڈالا جا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ گاجر کا جوس بناتے ہیں نا, اوپر سے ڈالتے ہیں, پھر اوپر سے زز کرتے ہیں, دباتے ہیں, پھر وہ پستی ہے اور باہر نکلتی ہے. علم یوں نہیں ڈالا جا سکتا, علم کھینچا جاتا ہے. میں کرسٹل کلیئر لاجک, بریلینٹ ٹاکس, بہترین دلائل, فصاحت و بلاغت, اعلیٰ ترین مثالیں بھی لے آؤں گا نا, لیکن اگر آپ کا میرے سے کنیکٹ نہیں ہے, آپ راضی نہیں ہیں, میری باتیں لینڈ ہی نہیں کریں گی. صحیح, بالکل. اب لینڈ ہی نہیں کریں گی تو ایکٹیویٹ کیسے کریں گی؟ دیر مسٹ بی کنیکٹ. ایک کنیکٹ ہوتا ہے, ایسے کہتے ہیں جوڑ لگ جائے نا, پھر بندہ چل کے بھی آ رہا ہو, اگلا اس کی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹرنی, ٹرنا, تو اس کی ٹرنی کو دیکھ کے بدل جاتا ہے کہ یار یہ تو وہی ہے. ورنہ ہم انسان بڑے محتاط ہے علی بھائی. میرے 2 کانوں کے درمیان جو 1.5 کلو کا یہ پڑا ہوا ہے نا, یہ بڑی حساس چیز ہے. میرے پاس سب سے بڑا اثاثہ یہی تو ہے, میں ہر ایک کے لیے کیسے اوپن کر دوں.
تو جو بندہ ہم دیکھتے ہیں اسکل دینے آ رہا ہے یا ہمارا استاد ہے, ہم فوراً دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وائز ہے کہ ڈل ہے, عقل مند ہے کہ ایسے ہی لگ رہا ہے, پسند آنے والی شخصیت ہے, کیا کپڑے کیسے ہیں اس کے, بول کیسے رہا ہے, سمجھ کچھ نہیں آ رہی, کیا ہی, اب فوراً کلوز ہو گیا. صحیح. ناؤ ایوری تھنگ از کلوزڈ. اب وہ جو مرضی کرتا رہے وہ نئی چیز پہنچ پاتی. اسی لیے تو یہ جو سوشل میڈیا کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور جو لوگ پہلے سے مشہور ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں, بات کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کو 15 منٹ نہیں چاہیے ہوتے دوستی کرنے کے لیے. دوستی پہلے ہوئی ہے, لوگ ان کو جانتے ہیں, انداز گفتگو بھی پتہ ہے, معیار بھی پتہ ہے, مزاج بھی پتہ ہے, تو آ کے بس شروع ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو جو آپ نے بتایا کہ اسکل کون سی سیکھنی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے, میں تو یہی کہوں گا کہ جی اسپیشلسٹ اپروچ رکھیں. اور دیکھیں آپ کو سب سے پہلے اسپیشلائزیشن کس میں کرنی ہے, جس چیز میں دین اسلام آپ کو بتاتا ہے. ماشاءاللہ, کیوں؟ بہت خوب. اس لیے کہ باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو مرضی کہتا ہوں آپ نے وہ کام کرتے ہی رہنے. ہاؤ یو ول اسپیشلائز ان دا تھنگز, ان دا میٹرز وچ ریلیجن اسلام از پریچنگ. کیوں؟ دیکھیں علی بھائی, اس وقت ایک انسان جو کہ انجینئرنگ کر رہا ہے یا جو ڈاکٹر بن رہا ہے یا جو بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے جا رہا ہے, وہ یہ دیکھیں اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس کی شناخت کیا ہے. آج پاکستان انجینئرنگ کونسل PEC یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں انجینئرز کو ڈگری دے گا, ان کا گورننگ اسٹیچو ہے. ان کی طرف سے ایک یہ ہدایت ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگانا ہے. جب آپ انجینئر بن گئے تو لوگوں نے لگایا ہوتا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اپنے نیم پلیٹ پہ بھی لگا ہوتا ہے اور شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے انجینئر صاحب کی ہے یہ شادی. ظاہری بات ہے ان کا ایک عہدہ ہے اور وہ بن گیا. ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر لازمی لکھا ہوگا. اب ڈاکٹر کی شناخت کیا, وہ ڈاکٹر ہے, اس کو آ کے خاندان والے بھی سلام کر رہے ہیں, مریض تو ہاتھ باندھ کے سارا دن ہی کھڑے ہیں اس کے آگے, ہر بندہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, خاص رسپیکٹ ہے. مجھے بتائیں آپ اپنی ساری آئیڈینٹیٹیز کی حفاظت کر رہے ہیں, شناخت ہے نا آپ کی. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی امریکہ سے مجھے جرنل آیا, یہ میں امریکہ جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے. میں نے پوچھا آپ کو بھی ضرورت ہے سیکھنے کی, کیونکہ میرا گمان ہے کہ پاکستان میں آرتھوپیڈک سرجری, ہڈیوں کی سرجری لانے والا اسی کا خاندان ہوگا, اتنا پرانا اس کا. میں نے کہا جی مجھے بھی ضرورت ہے. کہتے جی مجھے بھی ضرورت ہے کیونکہ نئی چیزیں آ رہی ہیں, مجھے اپنی شناخت مضبوط کرنی ہے. اب میں نے سوچا کہ انہیں شناخت مضبوط کرنے کے لیے ریفریشر کورسز کی, انہیں اپنی شناخت مضبوط کرنے کے لیے بار بار اپنے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کے, اپنے سینئرز کے پاس جانا ضروری ہے. تو میری تو سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیا بات ہے. میری اس سے بڑی کیا شناخت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اس شناخت کو بڑھانے کے لیے میں نے کیا کیا, کیا کورس کیا, کس بڑے کے پاس گیا, کون سی کتاب پڑھی, آخری بار اس شناخت کو بہترین بنانے کے لیے میں نے کیا کیا. میں ہسپتال کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں تو ہسپتال کا امام کیوں نہیں ہوں؟ اسی ہسپتال میں جب اذان ہوتی ہے میں کیوں نہیں کھڑا ہو کے جماعت کراتا؟ اتنی مشکل کتابیں میں نے پڑھ لی میڈیکل سائنس کی, یہ چیز نہیں پڑھ سکتا. یقین کیجئے یہ چیز مینج کرنا کتنا آسان ہوگا اس کے لیے واقعی, جو کہ ہر بیماری کا آپ کو جواب دے رہا ہے. میں اس سائٹ کا سب سے بڑا انجینئر ہوں, پوری دنیا مجھ سے ریفر لے رہی ہے, اور اسی سائٹ پہ جب اذان ہوتی ہے میں کیوں نہیں امام بنتا جا کے؟ میری یہ اسکل کیوں نہیں امپروو ہو رہی؟ یہ اسکل چھوٹی ہے. اگر میں انجینئرنگ کا اسپیشلسٹ ہوں مجھے نماز کا بھی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے تھا. اگر میں میڈیکل سائنس کا اسپیشلسٹ ہوں مجھے نماز کا بھی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے تھا. اگر ہر اکاؤنٹ کو سونگ کے بتا دیتا ہوں میں کہ اس کا کیا ہے اور کیا ہے, کیا ٹیکس ہے, کیا ہے, تو پھر نماز کے بارے میں میری ایکسپرٹیز ایسی ہونی چاہیے تھی. اس اسکل سیٹ کو دیکھیں نا, باقی تو آپ کر ہی رہے ہیں. جس کمپٹیشن کے دور میں آپ ہیں آپ پیچھے نہیں رہیں گے, یہ نہیں ہو سکتا آپ پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے ایک کلاس ہے جو لیزی ہے, ایکسکیوزز کرنے والی ہے, بہانے بنا کے اپنے آپ کو نیچے کر رہی ہے, ان کا کلام اور ہے. میں بھی ان سے کلام کر رہا ہوں جو کہ پہلی بہت کچھ جانتے ہیں اس بارے کے اندر. ڈیفیسٹ کہاں ہے, کمی کہاں ہے؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا یہ بات یار میں ایک مسلمان ہوں تو کیا میں دین اسلام کی سی ڈیفینیشن بھی بتا سکتا ہوں؟ دنیا کی ہر ڈیفینیشن مجھے آتی ہے, اسلام کی ڈیفینیشن مجھے بتائیں, کسی غیر مسلم کو چلے بتانی پڑ جائے, وٹ یو ول سے. تو اسکل سیٹ کے اندر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا فوکس ہو, مینٹور آپ کا استاد ہو, لٹریچر ہو, اور سب سے بڑی بات ہم مسلمان ہیں, مدنی چینل پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو کمی ہے اس کو پورا کریں. اور کمی یہ ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کی ڈیفینیشن تک بھی نہیں آتی. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ کیا بات ہے. فوبان بھائی نے ماشاءاللہ زبردست یہ تربیت فرمائی ہے. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ یوں دنیاوی طور پر تو ہم بہت کچھ بڑھنے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اسد مدنی بھائی خود مدنی ہیں,
اسد بھائی ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچا، آپ کا تو پورا گھرانہ، والد صاحب کے ساتھ بھی ایک وقت گزرا، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ میری معلومات کے مطابق واحد باپ اور بیٹے ایک وقت تھا کہ والد صاحب بھی ان کے پاکستان انتظامی کابینہ میں تھے اور اسد مدنی بھائی بھی تھے. تو اب آپ بھی ظاہر بات ہے سب بھی آگے بڑھتے ہیں دینی دنیاوی تعلیم لے کر ہی ہے. تو پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے کہ اپنے بچوں کی صلاحیت کیسے بڑھائیں؟ ماشاءاللہ سارے بھائی آپ کے اللہ نظر بس سے بچائے، دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی، اور یوں آپ مدنی ہیں لیکن مدنی چینل کے ہیڈ ہیں، تو یہ دونوں کو ملا کر جیسے آخر میں ماشاءاللہ صوبان بھائی نے جو جان چھوڑا یہ کہ دنیا کی بہت ساری ڈگریاں ہیں لیکن دین کے بارے میں نہیں معلوم، تو کیا فرمائیں گے؟ جی بیلنس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو صوبان بھائی نے بھی کہا. اصل میں آپ بھی مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں، تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے دینی ماحول میں کہ 50 سال کا ایک ایجڈ شخص جب نماز کے عملی طریقے میں کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسی غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے. 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح روزوں کے بارے میں بعض اوقات اتنی بنیادی مسٹیک ہوتی ہے، 50-60 سال سے روزے رکھ رہے ہیں کہ وہ روزہ ہی خراب ہو گیا ہے. جب سکل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی کام کو امپروو کرنے کے. اور والدین کی آپ نے بات کہی تو اپنے بچوں کے لیے جب تک وہ ہمارے زیر پرورش ہیں، ایک ایج کے بعد تو ظاہر ہے بچے پھر خود ہی اپنے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کے لیے والدین کے جو مینٹور بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، سرپرستی بھی کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی بھی ان کے سر پر موجود ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ہے پروسیس کے ذریعے کسی چیز کو سیکھنا، طریقہ کار کے مطابق سیکھنا، اور ایک ہے کہ سنی سنائی کے ساتھ سیکھنا. جو لرننگ پروسیس ہے، آپ کوئی بھی سکل سیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں، تو اگر کسی صحیح طریقہ کار کے مطابق سیکھتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. اور اگر آپ کسی سسٹمیٹک طریقے سے نہیں سیکھتے تو پھر اس کے وہ نتائج جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتے. نماز کی میں نے مثال دی. اب 50 سال سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ نماز کے مسئلے جو بنیادی ہیں، فرض واجبات مل ملا کر کوئی 100-125 ہوں گے، کوئی اس سے بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن 50 سال کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی ایسی مسٹیک کہ جس سے اسے نماز ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھ دیکھ کر سیکھا ہے. نماز بھی ایک سکل ہے جو سیکھی جاتی ہے، تو دیکھ دیکھ کر سیکھنے میں، اور اس کے مقابلے میں کوئی 12 سال کا بچہ ہے، اس نے 7 دن کا نماز کورس کیا، باقاعدہ لرننگ کی، تو اس کے اندر زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق آئے گا. تو ہماری جو زندگی ہے اس کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہم جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارا ایک ٹارگٹ بن گیا ہے، تو اس کو سسٹمیٹک طریقے سے سیکھیں. اب آپ نے درس نظامی کی بات کی، علم تو ویسے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک باقاعدہ درس نظامی کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، اور اس کا جو مسٹیک سے بچنا ہے، وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا، بھلے کوئی 1000 کتابیں پڑھ لے، لیکن ایک سسٹمیٹک طریقے سے سیکھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے. پھر اس کو جب آپ سسٹمیٹک طریقے سے سیکھتے ہیں، فوکس ہو کے سیکھتے ہیں، طریقہ کار کے مطابق سیکھتے ہیں، اور کسی درست کے ساتھ رہ کر سیکھتے ہیں، تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. دینی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو فرض علم ہے، جو ایک لازمی علم ہے، جو ہم بیسکس کی بات کریں تو وہ کوئی 1.5 سال سے زیادہ کا علم نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ دنیا کا ایسا شخص کہ جو پاگل نہیں ہے، یعنی کہ اس کا عقل اور شعور جو ہے وہ کامل ہے، صحیح سلامت ہو، صرف 12 ماہ روزانہ 1 گھنٹہ دے دے. کیا بات، 12 ماہ صرف 1 گھنٹہ، صرف ایک میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ سارے فرض علم سیکھ سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن بہت بڑی کیوں ہے کہ 100 سال میں بھی نہیں سیکھا. جو 1 سال روزانہ 1 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، وہ 100 سال میں 70 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے سسٹمیٹک طریقے سے سیکھا ہی نہیں. کبھی یہاں سے لیا، کبھی وہاں سے لیا، کبھی یہاں سے لیا، تو وہ پھر ایک چونچوں کا مربع بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا اور اس کو کوئی طریقہ کار کے مطابق نہیں کیا، پیاس بھی نہ بجھی. تو بہت ساری مختصر سی چیزیں ہیں، 2-4 چیزیں اگر ہم اس کو فوکس کر لیں. نمبر 1، فرض اور واجب چھوڑنا نہیں ہے، سبحان اللہ، حرام اور ناجائز کے قریب اللہ جانا اللہ، نہیں کیا ہے. بات، یہ یوں سمجھے کہ ایک بیسک ہے. کیا بات ہے. اور کیا مستحبات، نوافل اور مکروہات تو پھر ان لمیٹڈ ہے، لیکن جو ایک منیمم ایک مسلمان کا بڑی پیاری اسکل بات. سیٹ ہونا چاہیے. اب فرض اور واجب چھوٹنا نہیں چاہیے. اب انسان پر فرض اور واجب ہیں کتنے؟ اب یقین کریں اس کی لسٹ بنائے نا تو ایک پرچے پر آ جائیں گے.
کیا تو بات. بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں، حرام اور ناجائز کے قریب نہیں جانا. ایک عجیب سا ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کے اندر حرام سے بچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم فوکس سے نہیں ہیں، ہم نے وہ حرام اور ناجائز چیزیں جو ہے وہ فوکس کی نہیں ہیں. اس پر جو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو لاکھوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے حرام میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر ہم فوکس ہو کر اپنی زندگی کو کسی ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا ٹارگٹ کر لیں، ہاں پھر اس کے اندر جو ایک پریفرنس ہے یا جو بہتری والی بات ہے اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ فرض علم ہے اور جو مستحب علم ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور انسان کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا درجہ کمال ہے، ہم کوئی بھی اسکل سیکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، الٹیمیٹ آپ کا اور میرا جو درجہ کمال ہے، جو ہمارا سب سے کامیابی کا اعلیٰ ترین معیار ہے، وہ ہے کیا؟ میں نے 1000 سکلز سیکھ لی تو میں اس کو میجر کیسے کروں گا whether I am successful or not، کہ میں کیا ہوں، میں کیسے اس کو جو وہ ڈیولپ کر سکتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا درجہ کمال یہ ہے کہ اسے اپنے رب کی معرفت حاصل، اللہ اکبر. خاص اللہ سائنسی علم ہو. بلکہ مفتی کاظم صاحب نے تو تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، ایک سائنسی علم کی بات ہوئی تو فرمایا کہ سائنسی علم اگر کوئی اچھی نیت سے سیکھتا ہے تو یہ بھی قرب الہی کا باعث ہو سکتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ کرنے کچھ اور چلے تھے اور غیر مسلم تھے، اسی سائنسی تحقیق کے دوران مسلمان ہو گئے. تو علم کی انتہا، عبادت کی انتہا، اور ہماری زندگی کی ہر اسکل کی انتہا، اور اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اللہ پاک کی معرفت ہے. اور معرفت الہی کی جو ہے وہ کوئی انتہا نہیں. تو کم از کم جو ایک منیمم انسان کو اسکل جو ہے وہ علم کی شکل میں ہوں یا پریکٹیکل کی شکل میں ہوں، کوئی عملی عبادت ہے اس کی شکل میں ہوں، یا اپنے باطنی اعتبار سے اپنی کوئی اسکل جو ہے وہ امپروو کرنی ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر اگر ہم فوکس ہو کے کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اور ایسی چیزیں ملیں گی، آپ کو امپروو کرنے والے ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے کہ دینی ماحول سے پہلے وہ بیچارے کچھ بھی نہیں تھے، آئے، سیکھا، ایک سسٹم میں شامل ہوئے، داخل ہوئے، تو آج اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کسی ایک اچھے مقام پر ہیں، وہ علم ہو یا عمل ہو. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے. جیسے ہمارے مبلغین نے بھی فرمایا، فوکس رکھیے، اسٹرگل کیجئے. اور جو اسٹرگل کرنی ہے وہ 24 آورس کے اندر ہی کرنی ہے. جو کامیاب لوگ ہیں، جن کی سکسیس اسٹوریز ہیں، ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ دن جو ہے وہ 30 گھنٹے کا، 35 گھنٹے کا، وہ پیکیجز ہوتے ہیں نا بھائی، کہ کامیاب لوگوں کے لیے جو ہے وہ 40 گھنٹے کا دن، اور جو اس سے کم کامیاب ہیں تو ان کے لیے جو نا 35 گھنٹے کا، 30 گھنٹے کا. تو دن وہی 24 آورس کا ہے، وہی 7 دن کا ہفتہ ہے، وہی 30 دن کا مہینہ ہے، 12 ماہ کا 1 سال ہے. وہ سب کے لیے وہی ہے، سب نے کھانا پینا روٹین وہی ہے. جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، خالی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوابوں کی دنیا سے بھی مجھے ایک یاد آیا کہ ہمارے اسد مدنی بھائی خوابوں کی تعبیر آپ پروگرام کرتے ہیں. تو میرا ایک بیچ میں پروگرام بنا تھا اسد بھائی، تو میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ ایک ریکارڈ کروں میں کہ خوابوں کی دنیا، یا لائیو کریں کبھی، کہ تعبیر تو وہ خوابوں کی وہ آپ بتاتے ہیں جو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں. وہ لوگ تو جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خوابوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں، وہ کہیں پہنچ نہیں پاتے. وہ تو شاید وہ جن لوگوں کی سکسیس اسٹوریز نہیں ہیں، یہ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. اچھا یوں ایک آج ہی کر لیں وہ پھر ہم خوابوں کی دنیا کہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے چاہیے، بڑے بڑے خواب دیکھیں، دیکھنے چاہیے. ٹارگٹ کی سینس کے اندر بات کی جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ بھئی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہو، حقیقت کی دنیا میں رہیں. آپ دیکھیں اٹھ کے اس کی بنیاد تو کھو دینا. اچھا یوں وہیں گم ہو جائیں گے. جیسے آپ باتوں میں کہیں لے گئے تھے سیاحتی مقام پر، تو وہ کئی لوگ تو آپ نے کہا نا کہ وہیں گھوم کے بھی آ گئے ہوں گے. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز بھی ہیں، آئیے کچھ کال لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ان کو چھٹیوں میں وقت کیسے گزارنا چاہیے، ان اسٹوڈنٹ کو، ان کو کس طرح صلاحیت بڑھانی چاہیے، آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. چلیں جی، مزید کال دیجیے گا.
یہ سوال لکھ لیں. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل اس پروگرام میں صوبان بھائی کی آمد مرحبا. صوبان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں کیا ملٹیپل سکلز جو ہے وہ سیکھنی چاہیے یا کوئی ایک دو سکل کو سیکھنے کے بعد اس میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پختگی لے کر آئیں, مزید اس میں جو ہے وہ ایکسپرٹ بنیں. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول اشارہ فرما دیں. اور کسی بھی شخص کو منیمم کتنی جو ہے وہ سکلز جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. اور یہ بھی مدنی پھول اشارہ فرما دیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ آج کل کون کون سی ایسی ان ڈیمانڈ سکلز ہے جو کہ ہم سب کو سیکھنی چاہیے, یا جو ہے وہ آن لائن جو فیلڈ سے وابستہ ہے ان لوگوں کو آپ کیا جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی سکلز ان کو جو ہے وہ سیکھنی چاہیے؟ کچھ مدنی پھول اشارہ فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ 2 سوال تو ہیں, مزید بھی کالز تو ہیں. پہلے تو بچوں کے بارے میں اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ بھی بچوں والے ہیں. جی تو بچوں کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ تو ماں پریشان ہوتی ہے, اور ان کی سکلز تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ انگیج ہو تاکہ ماں کو سکون ملے. جی, میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہر بچے کے ایج کے اعتبار سے, انوائرمنٹ کے اعتبار سے اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ماں باپ پلان کریں. اچھا, بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف جو ہے وہ برڈن نہیں ڈالنا چاہیے. چھٹیوں کو تھوڑا ہیلدی گزارنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. تھوڑا سا ان کے لیے لرننگ کا انوائرمنٹ آپ رکھیں, اور جو کتابی جو چیزیں ہیں وہ سارا سال پڑھتے ہی ہیں بچے. صحیح. تھوڑا لائٹر موڈ کے اندر. بعض لوگ بہت زیادہ سٹریس کر دیتے ہیں کہ چھٹیوں میں بھی ان پہ اتنا برڈن ڈالنا ہے. ہمیں تو اپنا وقت یاد ہے کہ چھٹیوں کا مزہ ہی خراب ہو جاتا تھا, کیونکہ چھٹیوں سے پہلے اتنا ہوم ورک ملتا تھا, موڈ بھی خراب, اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ نہ پوچھیں. تو بہرحال آج کل سنا ہے کہ ایسا نہیں ہے, دیکھا بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے نہیں ہیں جو ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا. تو بہرحال ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ایکٹیویٹیز آپ کروا سکتے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹریول کروائیں, اپنے ساتھ کروائیں یا کسی ایسے بااعتماد شخص کے ساتھ کروائیں. اور جو سفر کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے, لرننگ کے لیے آپ ٹریول کریں, اور اس کے اندر ان کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے ان کو جاری رکھیں. میرے اس وقت 3 بچے الحمدللہ وہ جس سفر پر ہیں وہ اپنے فیملی ٹریول پر ہیں. میں نہیں ہوں, لیکن اس کا اہتمام کیا ہے کہ بھائی جائیں. پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ ہمارا چچا یہ ہے, ماموں یہ ہے, یہ پھپھو ہے, تو یہ خالہ ہے. کئی ایسے بچے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے فیملی میں کبھی بہت کم جاتے ہیں, خاص طور پہ جو دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں, ان کو رشتوں کی ہی پہچان ختم ہو جاتی ہے. اور میرے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک سے 2-3 سال کے لیے اس لیے یہاں پر بھیجا, یار ان کو پتہ تو لگے کہ چچا, پھوپھا, یا خالہ یا ماسی, یہ رشتے ہوتے کیا ہیں. ہاں جی, گھر کا رہنا, معاشرے کا رہنا, خاندان کا رہا. ایک اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ وقت گزارے. ہاں, اس کی جو SOPs ہیں اس کا آپ خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہو کہ بچے جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ سب کچھ بھول بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ تھوڑا بہت ہو, لیکن ایکٹیویٹی کروائیں اور اچھی جگہوں پہ لے کے جائیں. اس میں آپ مزارات پہ لے کے جائیں, آپ علماء سے ملاقاتیں کروائیں. یعنی کہ کچھ ضروری ہے کہ جب بھی ٹریول کی بات ہو تو آپ کو مارس پہ جا کے پہنچنا ہے, یا چاند سے نیچے آپ کی گاڑی نہیں رکے گی. بھائی آپ مثال پاکستان کا سفر کرواتے ہیں بچوں کو, آپ ٹارگٹ کریں کہ یہاں سے وہاں تک جتنا آپ کا بجٹ ہے, میں مشہور 5 اولیاء کرام کے مزارات کا وزٹ کروا رہا ہوں. آپ 4-5 مشہور مسجدوں کو ٹارگٹ کر لیں. ٹریول تو ہے نا اس کے اندر, جو ٹریول اور جو لرننگ جو پروسیجر, اس میں پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, اس میں دیگر چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایج اور ان کے رجحان اور اپنے بجٹ اور جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اس کے مطابق چھٹیوں میں بچوں کے لیے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پلان کریں. انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت مفید ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. صوبان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں یہ, کیونکہ پروگرام کا جو ہے ایک طرح سے بہت مین یہ ٹاپک ہے کہ کیا سیکھیں. یہ ہماری زندگی ہے نا, وہ ایک کوشچن پیپر کی طرح سمجھ لیں, جس میں کچھ کوشچن کمپلسری ہوتے ہیں, کچھ آپشنل ہوتے ہیں. صحیح. کمپلسری کوشچنز وہ ہیں جن کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے, آپشنل وہ ہیں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی جو خواہشات ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں, وہ 25 لکھ لیں اپنے صفحے پہ. صحیح. ان 25 کو لکھ کے 20 کو ڈیلیٹ کر دیں, 5 پہ فوکس کریں. کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 کی 25 آپ کبھی نہیں کر سکتے. پیسہ, وقت, شہرت, طاقت, یہ سب لمیٹڈ ہے. صحیح. اب ان 5 کو آپ نے پھر 2 مہینے بعد ریویو کرنا ہے کہ ان 5 کے اوپر بھی صحیح فلو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, یا ان میں سے کوئی ڈیلیٹ کرنی ہے یا انسرٹ نہیں کرنی ہے. دیکھیے, کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ اوورآل بہت امپورٹنٹ ہے. میں مختصراً اگر بتاؤں, ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ ہے. ایک خاتون جو کہ زوجہ ہے, اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جو کہ شوہر ہے, اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے.
جیسے ایک صلاحیت کنفلکٹ مینجمنٹ کی ہے، یعنی جھگڑے کو اور اختلاف کو مینج کرنا، یہ صلاحیت سب میں ہونی چاہیے، دنیا کے ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو ایک ٹیم دے دیتے ہیں اور آپ اس ٹیم کو سنبھال نہیں سکتے۔ دیکھیں پاکستان میں اس کا 10,000 انجینئر بن رہے ہیں، سالانہ 10,000 انجینئر بن رہے ہیں۔ یہ سارے انجینئر ٹیکنیکل سکلز میں بہت اچھے ہیں، لیکن اگر میں ان کو ایک ٹیم دوں، کیا وہ اس ٹیم کو چلا سکیں گے؟ اگر میں ان سے انگریزی میں بات کروں، کیا مجھے صحیح طرح جواب دے سکیں گے؟ ایک بڑی گاڑی بنانے کی کمپنی کا مالک 2 لڑکوں کے ساتھ ڈنر پہ گیا، دونوں لڑکوں کا سی جی پی اے بہترین تھا، یعنی نمبر بہت اچھے تھے، دونوں جینیس تھے، دونوں ہارورڈ کے ٹاپرز تھے۔ دونوں کو لے کے گیا، کھانے کے بعد باہر نکلے، اس نے ایک کو کہا اوکے خدا حافظ، آئی کی ناٹ ہائر یو، دوسرے کا تمہیں میں نے اپنی کمپنی میں ہائر کر لیا ہے۔ جو ہائر نہیں ہوا تھا اس نے اپنے اندر کریج تھوڑا لے کر آیا، کہا سر آپ نے گاڑی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ ٹیکنیکل بات کی، نہ انجینئرنگ کی بات کی، ہم تو اس کے ماہر ہیں، آپ نے اس کو رکھ لیا، مجھے نہیں رکھا۔ وہ کہتے سنو، غور سے سنو، نمبر 1 یہ کہ جب سالن تم دونوں کے سامنے آیا، تم نے پہلے نمک ڈالا پھر سالن کھایا، جبکہ اس نے پہلے سالن کھایا پھر نمک ڈالا۔ میری یہ نیت ہوتی ہے کہ پہلے چیزوں کو ٹرائی کیا جائے پھر تبدیلی لائی جائے۔ کیا بات ہے، اس میں نمک تھا نہیں تھا تم نے دیکھا نہیں، کمپنی میں داخل ہوئے ٹھا پا کر دو، سارے بندے فارغ، لائٹیں چینج، یہ دیکھ تو دو پہلے نظام کیسے چل رہا ہے۔ صحیح بالکل۔ نظام کو تھوڑا سمجھو، اگر تبدیلی کی گنجائش ہے تو کرو، نہیں تو اسی کو مضبوط کرو۔ تمہارے میں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں تمیز اور عزت دینے کے لیے صرف میں ہی نظر آیا تھا، باقی سب تمہارے نزدیک انویزیبل تھے، گارڈ، ویٹر، کسی سے تم تمیز سے بات نہیں کر رہے تھے، صرف مجھ سے کر رہے تھے، جبکہ تمہارا دوست وہ تھینک یو، پلیز ایسے لفظوں کے ساتھ پورے نظام پہ اثر ڈال رہا تھا۔ تو مجھے وہ لیڈر چاہیے جو عہدے نہ دیکھے، عزت دینے کے لیے بندہ دیکھے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا سکلز ہیں، یہ سکلز کیا ہیں؟ یہ سکلز یونیورسٹیز میں دیگر جگہوں پہ کوئی ایسی لیبوریٹری نہیں سکھائی جاتی۔ اب کنفلکٹ مینجمنٹ کی میں نے آپ سے بات کی، شوہر اور زوجہ میں لڑائی ہو، بالکل ہو، روز ہو، اختلافات کیوں نہ ہو، دونوں لکڑی تو نہیں ہے جو سمندر میں تیرتے جا رہے ہیں، دونوں کے ماضی ہیں، اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اپنی سوچ ہے۔ اصل بات لڑائی کی نہیں ہے، اصل بات ریپیئر کی ہے، کہ وہ ریپیئر کتنی جلدی ہوتا ہے۔ اس رشتے میں ایک ہارمنی کا ایک سرکل چلتا ہے، ہارمنی یعنی دوستی، محبت، پیار، پھر ڈس ہارمنی، اختلاف ہو گیا، پھر ریپیئر، کتنی جلدی وہ ریپیئر ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ دیکھیے کنفلکٹ مینجمنٹ جو گھروں کے اندر ہوتی ہے، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، تولیہ نہیں لے کر آئے، بچے کون سنبھالے گا، برتن لیٹ ہو گئے، سبزی کون لائے گا، کدھر گئے تھے، روز کا معاملہ ہے۔ یہ پلاٹ لائنز ہیں، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں چھوٹے سے بچے سے لے کے عالمی طاقت کی بھی لڑائی ہوگی نا، صرف 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، صرف 3 وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پاور اینڈ کنٹرول، پاور کس کی ہے، کنٹرول کس کا ہے۔ نمبر 2 کیئر اینڈ لو، محبت، رسپیکٹ کیا ہے۔ نمبر 3 ریکگنیشن، میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ پلاٹ لائنز یہی ہیں۔ میں نے بات کی کنفلکٹ مینجمنٹ کو سیکھنا کیا ہے۔ ایک میں عرض کرتا چلوں تمام خواتین سے کہ کبھی بھی آپ اپنے شوہر کا موازنہ اپنے باپ سے نہ کریں۔ کیا بات ہے، باپ کی 50-65 سال کی عمر ہے، علم، تجربہ، جو مشکلات سہیں، آج وہ اس مقام پر پہنچے کہ آپ کو آسائشیں دے رہے ہیں۔ یہ 27-28 سال کا لڑکا ایک دم کیا دے دے گا آپ کو؟ اپنے اس گھر کا موازنہ اس گھر سے نہ کریں، اپنے اس رشتوں کا موازنہ اس رشتے سے نہ کریں، ان رویوں کا موازنہ اس رویے سے نہ کریں۔ کھینچ کے لائیں خوشی کو اگر نہیں خوشی ہو رہی، کیونکہ زندگی ہی گزارنی ہے اب، ورنہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بسرے ہوئے چہرے، بھیگی ہوئی آنکھیں، ہر وقت کی شکایتیں، ماں باپ ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں، وہ منصف نہیں رہتے، فریق بن جاتے ہیں، غلط فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں نا۔ آپ گھر میں، دنیا میں پروون ریسرچ ہے کہ عورت پرائمری کیئر گیور ہے، جتنی مرضی جاب کر لے، جتنی مرضی پروفیشنل ہو جائے، گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت اسی کے اندر ہے۔ تو وہ صلاحیت کو انکریز کرے، وہ اچھی شیف بنے۔ یوٹیوب کے اوپر اربوں ٹیوٹوریلز موجود ہیں جو کہ شیف اچھے کھانوں کے بارے میں۔ مرد کو جب آپ وہ چیز سرو کریں گی یا گھر والوں کو کریں گی، یہ چیز کتنا امپیکٹ ڈالتی، اچھا کھانا سیکھے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اچھی تربیت کرنا سیکھے۔ دنیا پوری اس کا ٹیچنگ ٹیکنیکس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ماں سے بڑھ کے ٹیچر کون ہوگا؟ تو یہ وہ ٹیکنیکس ہے جو ہم سب نے لازمی سیکھنی ہے۔ اب جس طرح بھائی نے سوال کیا، تو ادھر بھی کچھ میجر ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ جب میں درس نظامی میں بیان کرنے جاتا ہوں، میں وہاں پہ ایک بات کہتا ہوں کہ 7 سال درس نظامی کے آپ نے کوئی سبجیکٹ فیورٹ نہیں کرنا۔ یہی بات میں انجینئرس کو کہوں گا، یہی بات میں میٹرک والوں کو کہوں گا، کوئی سبجیکٹ آپ کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے سبجیکٹ ضروری ہیں۔ علی بھائی ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا، میٹرک میں مرقع اردو نام کی ہماری اردو کی درسی کتاب ہوتی تھی، اپنی میں پتا کس نام سے ہے،
ابھی بھی کئی چیزیں ہوں گی جو مرکہ اردو 10ویں کی سیکھی ہوئی میرے زبان سے نکل رہی ہیں. کوئی سبجیکٹ فیوریٹ نہیں کرنا جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی. ہوتا ہے وہ ٹیچر جو آ رہا ہو تو اچھا لگتا ہے کہ یہ ٹیچر آ کے جو بات بتائے گا, وہ کتاب جو سب کتابوں میں نمایاں لگ رہی ہو, بچپن میں جو انٹرسٹ تھے وہ تو نیچرل ہے, لیکن آپ نے توجہ سارے سبجیکٹس کے اوپر دینی ہے تاکہ وہ سبجیکٹس دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی اسٹڈی مکمل ہو گئی, اب آپ نے اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے. جدید ترین ماہرین اسپیشلائزیشن کی حق میں ہیں. ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو اور انجینئر بھی ہو, اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ بندہ صحیح نہیں اس نے کیا, وہ جس فیلڈ میں تھا اسی میں ایکسل کرتا, آگے سے آگے جاتا. نیفرولوجسٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے گردے کا, یہ 6 انچ کے گردے میں تقریباً 15 سال لگا دیتا ہے, وہ گردے کے اندر ہی گھستا جا رہا ہے, آگے جا رہا ہے. اسپیشلائزیشن ضروری ہے. 3-4 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, اپنی وکیبلری ضرور اچھی کریں. اپنی وکیبلری ضرور اچھی کریں. ایک قیدیوں پہ کی گئی ریسرچ کا یہ نتیجہ نکلا, ریسرچ وہ کوئی اور کرنے گئے تھے لیکن یہ بیچ میں سے نکل آئی کہ جس کی وکیبلری اور الفاظ کا ذخیرہ صحیح نہیں ہوتا, ان کے رویے صحیح نہیں ہوتے. وکیبلری, الفاظ, آپ کی آنکھیں. دیکھیں علی بھائی, آنکھیں کس طریقے سے ہے کہ میرے سامنے چیزیں پڑی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا ہے, یا جو واقعہ میرے سامنے ہوا مجھے اس کو نام ہی نہیں میں دے سکتا, تو میری فیصلہ کرنے کی صلاحیت کتنی متاثر ہو جائے گی. وکیبلری کی اہمیت دیکھیں آپ. 300 لفظ اگر آپ کو آتے ہیں نا, اس کا مطلب آپ بگنر ہے, ابھی آپ سٹارٹ کیا. اگر آپ کو 400 سے 3000 تک لفظ آتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ کہ اب اس زبان کو آپ بول سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو 4000 سے 10,000 تک لفظ آتے ہیں, اس کا مطلب ایڈوانس لیول پہ چلے گئے. اگر آپ کو 10,000 سے زیادہ لفظ آ گئے, اس کا مطلب آپ اس کی مادری زبان جیسے ہی ڈیل اس کو کر سکتے ہیں. اپنے الفاظ کی وکیبلری ضرور اچھی بنائیں, ضرور کریں. نمبر 2, کمپیوٹر سیکھیں. کمپیوٹر کے بغیر جدید دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے, یہ ماسٹر کی ہے. اور جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑیں. اگر یہ جوڑ صحیح لگ گیا نا, سمجھ لیں اسکائی راکٹ کام ہو جائے گا. اگر آپ, مل جائے گا. بالکل, اگر آپ مفتی صاحب بن رہے ہیں, آپ درس نظامی کر رہے ہیں, اپنی اسٹڈی کو کمپیوٹر سے جوڑیں. صحیح. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, اپنی انجینئرنگ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑیں. میڈیکل سائنس والے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑیں. مجھے بتائیں کہ اس کو دنیا میں الیکٹرانکلی آپریشنز نہیں ہو رہے. پاکستان میں ابھی 2-4 ڈاکٹرز نے کتنا کامیاب آپریشن کیا, پوری ہائپ بنی ہوئی, انہوں نے بیٹھ کے دور مشینی ہاتھوں سے آپریشن پورا کر دیا. سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ آل دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. کمپیوٹرز. اور سب سے بڑی سافٹ اسکل, آپ کو لیڈرشپ نہیں آتی, جائیں لائبریری کے اندر, ہزاروں کتابیں کامیاب لیڈرز کی پڑھی ہوئی ہیں, کھولیں, لیڈرشپ سیکھیں. آپ کو ڈیسیژن میکنگ نہیں آتی, جاب انٹرویو دینے بیٹھتے ہیں, ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, 4 لفظ بولے نہیں جاتے, اگلا کیسے آپ کو دے؟ اس نے سی وی کو, کاغذ کو تو نہیں جواب دینی نا, اس نے آپ کو جواب دینی ہے. آپ کی صلاحیتیں آپ کے سی وی سے بڑھ کے سامنے آنی چاہیے کہ میں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا. اور سمجھدار طالب العلم یہ ساری چیزیں دوران طالب العلمی میں ہی سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت لرننگ موڈ ہوتا ہے. جب ڈگری مل گئی تب تو خیالات بدل گئے. ایک تحقیق کے مطابق 75% یونیورسٹی گریجویٹس وہ پڑھنے کے بعد اسکل سیٹ کتابیں وغیرہ نہیں پڑھتے. انسان صرف 2 وقت میں پڑھتا ہے علی بھائی, صرف 2 وقت میں جو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں. ایک جب وہ یونیورسٹی میں ہے, کیونکہ پڑھے گا نہیں ڈگری صحیح نہیں بنے گی. ایک وہ جب وہ جاب میں ہے اور اب امید ہی آتی ہے کہ میں یہ کورس کر لوں گا تو تنخواہ 50,000 بڑھ جائے گی, ورنہ نہیں پڑھتے. یہی 2 وقت ہے جب اس نے پڑھنا ہے. تو اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں, میں نے تو یہی کیا تھا کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں نے بچے کو یہی کہا کہ آپ نے ڈائری الگ بنانی ہے اور اس میں روزانہ کے ایٹ لیسٹ 5 ورڈز وکیبلری کے لکھنے, اور وہ ورڈز آپ نے پریکٹیکلی مجھے بتانے کہ اپنی زبان میں کیسے لے کر آ رہے ہیں. کیونکہ ورڈز رٹا لگانا, ورڈز کو تو رٹا ہی لگے گا اور کیا ہوگا, کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکل کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ وکیبلری پہ زور دیتے ہیں, کمپیوٹرز پہ زور دیتے ہیں. آخری بات کہوں گا کہ نا 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو آپ چیز ضائع کر رہے ہیں نا, کن کاموں پر اب میں نہیں بتا سکتا, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی کے اوپر وہ فلاں ہو گیا, کیا ہوا, ذرا بتانا, ذرا اپڈیٹ دینا مجھے. اس 6 گھنٹے کے بعد آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا, اس 6 گھنٹے بعد آپ کی پرسنالٹی میں کتنا اضافہ ہوا. آپ کا باپ بوڑھا ہو رہا ہے, فیسیں بھر بھر کے آدھا ہو گیا, وہ بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, اور آپ 6 گھنٹے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا ہے, بس بحث کے لیے ایک مواد آ گیا. یہ 6 گھنٹے آپ کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں نا, آپ کی تنخواہ میں ₹1,00,000 اضافہ ہو جانا تھا. یہ 6 گھنٹے جو پورا مہینہ آپ نے لگائے, پورے مہینے 6 گھنٹے کے کورس کر لیتے آپ, کیا کچھ ہو جاتا. ضائع نہ کریں, صحیح طرف آئیں. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. موضوع جیسے جیسے کھلتا ہے باتیں بہت ساری ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے, لیکن وقت لمیٹڈ ہوتا ہے, تو صلاحیتیں بڑھائیے. تو
تو کوشش کیجئے، محنت کیجئے، محنت سے جی نہیں چرائیے، اور سب سے بڑھ کر تو جیسے ہمارے مبلغین نے بھی کہا کہ مسلمان ہیں، فرض علوم ہے، واجبات ہیں، اور جو ہے علم دین ہے، اور دعوت اسلامی کا بہت پیارا ماحول ہے یہ، کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر کئی ایسے ہیں جن کو بات کرنا ٹھیک نہیں آتی تھی، اس ماحول نے، اس انوائرمنٹ نے، اور ماشاءاللہ ایسے لوگوں کی صحبت نے، یوں دیکھا جائے جیسے صوبان بھائی فرما رہے تھے کہ دینی الفاظوں کا ذخیرہ اور ایک اچھی صحبت، اور جیسے ہمارے اسد مدنی بھائی نے فرمایا کہ فرائض واجبات، یہ حلال حرام کی تمیز، تو یہ نیک ماحول سکھاتا ہے یہ، تو صلاحیتیں بڑھانے کے لیے بہت بیسک چیز ایک انوائرمنٹ بھی ہے، ماحول بھی ہے۔ تو دعوت اسلامی اس دور کے اندر ماڈرن ٹولز یوز کرتے ہوئے چینل بھی چلا رہی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور دعوت اسلامی کے تقریباً شعبہ جات میں یہ پروفیشنلز بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آتے ہیں، کام کرتے ہیں، والنٹری کام کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت بھی کیجیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو